رافیل ہمیشہ سے ہی مودی کی کرپشن کی کہانی رہا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو شاید یاد نہ ہو کہ جب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا اعلان کیا تھا تو انڈیا میں ان کے اس فیصلے کو ذاتی پسند ناپسند اور میرٹ کے بغیر نان پروفیشنل قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کرپشن کے بھی سنگین الزام عائد کیے گئے۔ انڈیا اور فرانس کے درمیان 2016 میں رافیل طیاروں کا معاہدہ نہ صرف ایک دفاعی سودا تھا بلکہ اس میں انڈیا کی دفاعی پالیسی، صنعتی خود مختاری اور سیاسی شفافیت کے حوالے سے کئی اہم سوالات کو جنم دیا تھا۔ یہ معاہدہ ایک پرانے منصوبے کی تبدیلی تھا جس میں کئی تنازعات، کرپشن کے الزامات نے جنم لیا، خصوصاً نریندر مودی اور بزنس مین انیل امبانی کے کردار کے حوالے سے 1999 کی کارگل جنگ میں انڈین ایئر فورس کو اپنی صلاحیتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ اس جنگ کے دوران پرانے میک 21 طیاروں کے غیر اطمینان بخش کارکردگی نے جدید اور کثیر المقاصد لڑاکا طیاروں کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ IAF نے میڈیم ملٹی رول ایئر کرافٹ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس کا مقصد ایسے طیارے فراہم کرنا تھا جو ہر موسم، دن اور رات میں فضائی دفاعی، گراؤنڈ اٹیک اور دشمن کے علاقوں میں گہرائی تک کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ 2007 میں کانگریس والی حکومت نے 126 طیارے خریدنے کے لیے عالمی ٹینڈر جاری کیا جس میں 6 کمپنیاں شامل تھیں، جن میں رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیزالٹ بھی شامل تھی۔ 2012 میں تکنیکی اور تجرباتی جانچ کے بعد اس کمپنی کو منتخب کر لیا گیا۔ معاہدے کے تحت 18 طیارے تیار حالت میں آنے تھے، باقی 108 ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے انڈیا میں ہی تیار کرنے تھے، جن میں ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل تھی۔ تاہم معاہدے کی تفصیلات کے مذاکرات میں تاخیر ہوئی، خاص طور پر HAL کے تیار کردہ طیاروں کی وارنٹی کے حوالے سے۔ بھارت چاہتا تھا کہ ڈیزالٹ ان طیاروں کی وارنٹی دے، لیکن کمپنی نے اس سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ معاہدے کی لاگت بھی بڑھ گئی۔ 2014 تک یہ $30 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ 2014 میں انڈین میڈیا کے مطابق فرانس کی کمپنی ڈیزالٹ سے 126 رافیل لڑاکا طیارے حاصل کرنے کا $18 ارب جو کہ انڈین 90,000 کروڑ روپے کا منصوبہ شدید مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ معاہدے کے 2 سال بعد ہی طیاروں کی قیمتیں دگنا ہو گئی تھیں۔ میڈیم ملٹی رول ایئر کرافٹ کی خریداری، جو انڈیا کی سب سے بڑی دفاعی خریداری تھی، جس میں ہر جہاز کی قیمت 2012 میں $60 سے $65 ملین جو کہ 373 سے 400 کروڑ روپے تک بنتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک طیارے کی قیمت 746 کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایرو فائٹر ٹائفون، جو کہ اس وقت دوسرا بڑا طیارہ تھا، اس نے ابتدائی طور پر ہر طیارے کی قیمت $80 سے $85 ملین بتائی گئی۔ DNA کے مطابق اس وقت انڈیا کو رافیل کا پورا منصوبہ 28 سے 30 ارب کا پڑ سکتا تھا۔ عام انتخاب قریب آنے کی وجہ سے اس وقت کے انڈین وزیر دفاع کے دفتر میں بڑی لاگت کو منظوری دینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ ہندوستانی فضائیہ، جو جہازوں کو پرانے میک 21 کی جگہ لینے کے لیے شامل کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک آپریشنل بحران کا سامنا تھا۔ 2014 میں اس کے 45 اسکواڈرن میں سے 30 اسکواڈرن کی ریٹائرمنٹ کی شرح نئی شمولیت سے زیادہ تھی۔ 2012 کے معاہدے کے تحت 18 تیار رافیل طیارے برآمد کیے جانے تھے، جبکہ سرکاری کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ یعنی HAL 108 طیاروں کو لائسنس کے تحت تیار کرتی۔ تاہم طویل مذاکرات اور مقامی پیداوار کی شرائط پر تکنیکی اختلافات کی وجہ سے اس معاہدے میں تاخیر ہوئی۔ سینئر IAF اہلکار نے اس وقت کہا تھا
کہا کہ ان طیاروں کو اگلے 40 سالوں کے لیے ہماری ریڑھ کی ہڈی بننا تھا۔ اپریل 2012 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے دورے کے دوران اچانک اعلان کیا کہ بھارت 36 رافیل طیارے فلائی اوے کنڈیشن میں خریدے گا، یعنی تمام طیارے فرانس سے مکمل طور پر تیار ہو کر آئیں گے۔ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کیبنٹ کمیٹی آن سیکریٹری آف ایئر فورس کی مشاورت کے بغیر ہوا تھا۔ اس تبدیلی کے اثرات میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ ختم ہو گیا، یعنی کہ انڈیا خود سے یہ طیارے اب نہیں بنا سکے گا اور قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ہر طیارہ تقریباً دگنا مہنگا پڑا۔ اگر اس میں انیل امبانی کے کردار کو دیکھا جائے تو رافیل بنانے والی کمپنی ڈیزالٹ کو انڈیا کے قانون کے تحت کسی انڈین کمپنی کو آف سیٹ پارٹنر بنانا تھا تاکہ معاہدے کی 50% رقم بھارت میں سرمایہ کار پر خرچ ہوں۔ ڈیزالٹ نے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے بجائے انیل امبانی کی نئی قائم کردہ کمپنی ریلائنس ڈیفینس کو پارٹنر بنا لیا۔ اس کمپنی کے پاس کوئی دفاعی تجربہ یا ڈیفینس مینوفیکچرنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جبکہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اس مہارت میں طویل تجربہ رکھتی تھی۔ اس کی بنیاد 1940 میں بنگلور میں ہندوستان ایئر کرافٹ کے نام سے رکھی گئی تھی اور آزادی کے بعد یہ ملک کی اہم دفاعی کمپنی بن گئی۔ اس کمپنی نے 1960 میں اپنا پہلا مقامی طیارہ HF-24 بنایا۔ بعد میں اس نے روسی MiG-21، برٹش جوگر اور روسی Su-30 جیسے طیارے بھی بنائے۔ پاکستان کے PAF کامرا کمپلیکس ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ہی ماڈل پر 1971 میں چین کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔ 2001 میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے مکمل انڈین ڈیزائن کا لڑاکا طیارہ تیجاز بنایا۔ آج یہ کمپنی ملک کے لیے جدید ترین ہیلی کاپٹرز جیسے کہ ٹریننگ جہاز اور مستقبل کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ مودی کے مخالفین نے الزام لگایا کہ حکومت نے فرانسیسی کمپنی ڈیزالٹ پر دباؤ ڈال کر ریلائنس کو پارٹنر منتخب کروایا تھا۔ کانگریس اور راہل گاندھی نے بار بار الزام لگایا کہ مودی نے دوست پروری کی ہے۔ 2018 میں بھارتی سپریم کورٹ میں بھی اس معاہدے کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں، مگر اس نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ لیکن فرانس نے 2021 میں باقاعدہ بدعنوانی اور فراڈ کی تحقیقات شروع کی۔ فرانس میں جاری تفتیش میں بھی امبانی گروپ کے کردار کے پیچھے سیاسی دباؤ پر سوالات اٹھائے گئے۔ انڈین حکومت نے فرانسیسی تفتیش سے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رافیل طیارے تکنیکی طور پر انڈیا کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے یہ معاہدہ دوبارہ طے کیا گیا اس نے مودی حکومت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا یہ بہتر فیصلہ تھا؟ کیا انڈیا نے اپنی ٹیکنالوجی خود مختاری کے مواقع کھو دیے؟ پاکستان اور انڈیا کے موجودہ جھڑپوں کے بعد رافیل کی نہ صرف پرفارمنس پر بات ہو گئی بلکہ مودی سرکار کی کرپشن بھی سیاسی موضوع بنے گی، جس کو دبانے کے لیے انڈین گورنمنٹ قومی سلامتی کے قوانین کو استعمال کر سکتی ہے۔ دوستو، انڈیا کا رافیل انڈیا کے لیے گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا ٹرول کر رہا ہے۔ مودی کہتا تھا کہ رافیل ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی، اب واقعی میں یہ کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب مودی کہے گا کہ F-35 ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ ہمارا نہیں خیال کہ امریکہ اپنا F-35 انڈیا کو دے کر F-35 کی عزت بھی خراب کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔